دور ہونے لگے تو آپ یہ 4 کام فوری طور پہ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ جب آپ کو لگے کہ وہ شخص آپ سے تھوڑا دور جا رہا ہے، علیحدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے جلدی سے ایک پیپر اور پین پکڑنا ہے اور وہاں پر اپنی فیلنگز لکھنی ہے، اپنی سوچیں لکھنی ہے کہ آپ اس سچویشن کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ کو اس شخص پر غصہ آ رہا ہے تو وہ تمام کے تمام جملے جو آپ نے اس شخص کے ساتھ بولنے ہیں وہ پہلے ذرا ایک پیپر پر لکھ دیجیے، کہیں پر محفوظ کر لیجیے، کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کسی شخص پر غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ تمام جملے غصے میں اس شخص پر بولتے ہیں تو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سے ثبوت موجود ہیں، بلکہ میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوا کہ ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو ہم سارا غصہ اس شخص پر نکال دیتے ہیں اور بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بری باتیں کرتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ شخص آپ سے دور ہونے والا ہے اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ وہ باتیں جو ابھی سے آپ پر حاوی ہو رہی ہے، جو اس کے ساتھ آپ ملاقات کے موقع پہ کرنا چاہتے ہیں، یا ابھی سے آپ کو شدید غصہ ہے اور آپ کے دماغ میں وہ باتیں گھومنا شروع ہو گئی ہیں، تو قبل از وقت ایک پیپر پر لکھ لیں کہ آپ کو کن کن باتوں پر غصہ ہے، تو آپ اس سے اب آگے کیا ہوگا کہ جب پہلے اپنا غصہ چینلائز کر چکے ہوں گے تو پھر آپ ذرا بہتر سوچ پائیں اور پھر آپ اس سے اچھے انداز سے بات کر سکیں۔ اس سے آپ کو یہ موقع بھی ملے گا کہ جو فیلنگز آپ نے اپنے پیپر میں لکھ رکھی ہے کہ ان میں سے کون سی ضروری اور کون سی غیر ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے دماغ میں یہ بھی رکھیں کہ آپ غصہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیجئے کہ کہیں آپ کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آ گئی کہ آپ کی تبدیلی کی وجہ سے دوسرا انسان تبدیل ہو گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم کہیں مصروف ہو جاتے ہیں کسی کاروبار میں، کسی روزگار میں، یا حکومتی سیاسی معاملات میں، یا ہمارے کسی کول و فیل میں تضاد یا مغروری، یا کسی بھی منفی سرگرمی سے ہمارے چاہنے والے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں آپ اپنے چاہنے والے کو اگنور تو نہیں کر رہے، آپ خود اس سے دور تو نہیں ہو رہے، اور بدلے میں وہ آپ کو بھی آپ سے دور ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے کردار کو بھی دیکھ لیجیے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی طرف سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ آپ کا چاہنے والا آپ سے دور ہو جائے، آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے، تو تب آپ نے اس کو تھوڑا وقت دے کر دیکھنا کہ جب آپ اس کو وہ کرنے دیتے ہیں جو وہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے،
آپ اس سے تھوڑا دور، مطلب کہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اسے وہ سب کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی ایسے شخص کو جو ہم سے کچھ دور ہو رہا ہو، اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں تو وہ مزید چڑ جاتا ہے اور ہم اسے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی شخص سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں یا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے، یا آپ سے دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دینا ہے اور دیکھیں کہ وہ شخص کیا کرتا ہے۔ اگر تو وہ آپ کا اپنا ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا، اور اگر وہ آپ کا اپنا نہیں ہے تو وہ آپ سے دور چلا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ اپنے دماغ میں یہ بھی رکھیے کہ جب آپ خود خوش رہیں گے، اپنی خوشی کے اسباب خود بنا سکیں گے، تب ہی آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے اور تب ہی آپ زندگی کا لطف بھی اٹھا پائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سے پیار کرنا ہے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، کسی دوسرے سے دلچسپی رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا بھی کسی شخص سے پیار کرتی ہے جو خود اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو خود سے پیار کرتے ہیں، کچھ خاص چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی صحت، لباس، زبان، کردار، تو دوسرے بھی آپ کو دیکھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں اور یہ کہ اپنے آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تو وہ بھی آپ کے قریب ہونا شروع کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی وہ 4 چیزیں جو آپ نے جلدی سے کرنی ہے جب کوئی آپ کا پیارا آپ سے دور ہونے لگے۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ انسانیت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جا سکے۔ آل دی بیسٹ۔